نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا الا شئت۔ اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے، وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کے سامان آ گئے ہیں۔ اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ صرف نبی کی کیا ذمہ داری تھی؟ پہنچا دینا۔ اسی طرح ہم آیتیں الگ الگ طریقوں سے بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ تم انہیں لوگوں تک پہنچا دو، اور بالآخر یہ لوگ یوں کہیں گے کہ تم نے کس سے سیکھا ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، کیونکہ یہ قرآن جو تھا، یہ قرآن ایک اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اور اس قرآن کو پڑھ کر ان کے دلوں پر، یا جب یہ سنتے تھے قرآن تو ان کے دلوں پر اثر ہوتا تھا۔ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس کی بات نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، ان کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں، یہ تو کسی اور سے سیکھ کر آتے ہیں۔ اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو واضح کر دینے والے ہیں۔ اے پیغمبر، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے تم اس وحی کی پیروی کرو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے، نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کی بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں۔ اس کو بھی انڈر لائن کریں حکام، یعنی ان کے معبودوں کو، مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کو گالی نہیں دینی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے معبودوں کو گالی دو اور وہ لا علمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی دیں۔ اس لیے ایسا کام ہی نہیں کرنا کہ پلٹ کر وہ آپ لوگوں کو برا بھلا کہیں یا اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہیں۔ اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے، چاہے وہ فرقے والے لوگ ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہیں، ہر گروہ جو بھی ہیں وہ اپنے کیے پر خوش ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارا عقیدہ درست ہے، صحیح ہے۔ پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی، یعنی اللہ سے، یعنی ان کا مانگا ہوا معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تو یہ یقیناً ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ان سے کہو کہ ساری نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ نشانیاں لے کر آؤ، ہمیں معجزے دکھاؤ، جو ہم معجزہ مانگ رہے ہیں وہ دکھاؤ۔ وہ یہ کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ صفا اور مروہ پہاڑ کو سونے کا بنا دو، کبھی کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے ہمارے لیے بہت باغ بنا دو کہ ان کے نہریں بھی بہتی ہوں، کھجور کے درخت ہوں، بہت مالدار ہو جائیں، یا فرشتے لے کر آؤ۔ اس طرح کی نشانیاں وہ مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے کہہ دو ساری نشانیاں کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ کے قبضے میں۔ اور مسلمانوں، تمہیں کیا پتا کہ اگر وہ معجزے آ بھی گئے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائے، ہم بھی ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کے رخ کو پھیر دیتے ہیں، یعنی ان کے ضد کی وجہ سے ہم ان کے نگاہوں کو اور دلوں کو پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں سے ان کے سامنے لا کر رکھ بھی دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ الایہ یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دے تو بات دوسری تھی، مگر وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کر دیا تھا، یعنی انسانوں اور جناتوں میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کے خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے یا مسلمانوں کے دشمن ہیں،
تو اسی طرح پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کے بھی دشمن تھے، اور ان کی قوم کے بھی جو نیک لوگ تھے ان کے بھی دشمن تھے. یہ سب کیوں؟ آزمائش کے لیے. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے. لہٰذا ان کو اپنی افطرا بردازیوں میں پڑا رہنے دو، یعنی جو وہ باتیں کر رہے ہیں، گڑھ رہے ہیں، ان کو اسی باتوں میں پڑا رہنے دو. اور وہ انبیاء کے دشمن چکنی چپڑی باتیں اس لیے بناتے تھے تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں اور وہ ان میں مگن ہو جائیں، اور یہ ساری حرکتیں جو کر رہے ہیں وہ کرنے والے تھے. یعنی کس لیے؟ تاکہ لوگ ان کی طرف جھکے، نہ کہ رسولوں کی طرف. اے پیغمبر ان سے کہو، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فصیل بنا لوں، یعنی فیصلہ کسی اور کے پاس لے جاؤں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے جس میں سارے معاملات کی تفصیل موجود ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے پہلی کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی تھی، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز بھی شامل نہ ہونا. اور تمہارے رب کا کلام سچا اور انصاف والا ہے، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدل دے. وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے. اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے. یعنی اگر زمین کے ماننے والوں، یعنی جو زمین پر لوگ ہیں، اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو وہ دین کے راستے سے ہٹا دیں گے اور اپنے راستے پر لے آئیں گے. وہ تو وہم اور گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں. یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہے. چنانچہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر واقعی اس کی آیتوں پر تم ایمان رکھتے ہو. یہ بھی احکام ہے. اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کے بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام کر دی ہیں. البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہی ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں میں سے ضرورت کے مطابق کھا سکتے ہو. یعنی اگر مجبور ہو جائیں، مرنے کی حالت میں تک پہنچ جائیں اور کچھ کھانے کو نہ ہو تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دل چاہتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ کو چھوڑ دو. ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ کو چھوڑ دو. ظاہری گناہ وہ ہیں جو انسان اپنے باڈی پارٹس جو دکھتے ہیں ان سے کرتا ہے، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت، دھوکہ، رشوت، شراب نوشی، زنا وغیرہ. اور چھپے ہوئے باطنی گناہ وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، جیسے حسد، ریاکاری، تکبر، بغض، یہ سب. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ باطنی اور ظاہری اور باطنی دونوں گناہ چھوڑ دو. یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرم کے جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے. اور جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے. مسلمانوں، شیاطین اپنے دوستوں کو ورگلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے. ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو، اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں کھڑا ہوا ہے اور جن سے کبھی نکل نہیں پائے گا؟ اور اس طرح کافروں کو یہ سجھا دیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرگنوں کو، یعنی جو سب سے زیادہ گمراہی میں آگے رہتے تھے، یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں. اور وہ جو یہ سازشیں کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود انہی کے اپنے خلاف پڑتی ہے، جبکہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اس چیز کو خود
ہمیں نہ یہ چیز ہمیں خود نہ دے دی جائے، یعنی اس جیسی چیز وہی ہمیں خود نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی۔ ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ ایسا کہتے تھے، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کے لیے کس کو چنتا ہے، یعنی اپنی پیغمبری کس کو دیتا ہے۔ جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں، ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ غرض، جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے سینوں کو تنگ کر دیتا ہے، اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا ایسا مشکل ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کرتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی کفر کی گندگی کس لوگوں پر ڈالتا ہے اللہ؟ جو ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بتایا ہوا سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دیں۔ ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو وہ عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ خود ان کا رکھوالا ہے، یعنی اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں، متقی بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ہمارا رکھوالا بن جاتا ہے۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا اور شیاطین جنات سے کہے گا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے، اور اب اپنی اس مقرر مدت کو پہنچ چکے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ شیطانوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے انسانوں کو خوب گمراہ کیا تھا۔ اللہ کہے گا اب آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، الہ یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے۔ یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے اور علم بھی، یعنی اللہ تعالیٰ زبردست علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ بھی انڈر لائن کرو کہ ظالموں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتا ہے۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے؟ یعنی یہ سوال اللہ تعالیٰ ان سے اس وقت کریں گے جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے۔ اور تم کو اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہیں۔ وہ کہیں گے آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا، اور در حقیقت ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے۔ یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارا پروردگار کو یہ گوارا نہیں کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اس وجہ سے تب تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس بستی کے پاس پیغمبر نہ بھیج دے یا دائی نہ بھیج دے۔ اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان اعمال کے حساب سے ملتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، اور جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سے غافل نہیں، اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے جسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسلوں سے پیدا کیا تھا۔ یقین رکھو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے، یعنی قیامت، اور تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنے طریقوں کے مطابق عمل کرو اور میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلنا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، یعنی ظالم لوگوں کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی، وہ فلاح نہیں پاتے۔ اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا، چنانچہ خود یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے، اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس پہنچتا ہی نہیں، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ جب بھی فصلوں میں سے یا سال کے آخر میں سے کچھ نکالنا ہوتا تھا، اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ نکالنا ہوتا تھا، تو وہ نکالا کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنے شریکوں کا نکالا کرتے تھے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا نکالا کرتے تھے،
اور جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا تھا یعنی وہ مویشیوں کے دودھ یا گوشت وغیرہ میں سے سب میں سے حصہ نکالتے تھے اور وہ مہمانوں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا تھا. یعنی جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ مہمانوں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور جو ان کے مویشیوں کا حصہ ہوتا تھا، جو وہ بت خانے کے نگران ہوتے تھے، پنڈت لوگ ہوتے تھے، وہ کھا جاتے تھے سارا. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے بھی نکال کر کس کو دیتے تھے؟ بت کھانے میں چڑھا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا وہ خود لے لیتے تھے حصہ. تو وہ کتنی بری تقسیم کر رہے ہیں. اور اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطہ پیدا کر دیں. یعنی مشرکین مکہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی، ہمیں بیٹیاں نہیں رکھنی، اور وہ بیٹیاں رکھنا بہت برا سمجھتے تھے. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہٰذا ان کو اپنی گھڑی ہوئی باتوں میں پڑا رہنے دو. اور یوں کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے. ان کا گمان یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں. یعنی جن کو کھلانا چاہتے تھے بس وہی کھاتے تھے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں کھاتا تھا. اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں یہ اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے. تو ان کی گڑی ہوئی باتوں میں یہ لوگ پڑے رہیں، اللہ انہیں جلد ہی اس کا پورا پورا بدلہ دے گا. یعنی اپنے اکارڈنگ وہ تقسیم کرتے تھے کہ اپنے اکارڈنگ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اپنی مرضی سے کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہوتا تھا. اور حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو کوئی چیز حلال یا حرام کر دے. اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں. نیز وہ یہ کہتے ہیں ان خاص چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں. یعنی انہوں نے خود حلال اور حرام بنا رکھا تھا. جو چوپایا جو پریگننٹ ہوتی تھی ان کے اندر جو بچہ ہوتا تھا وہ کیا کہتے تھے کہ وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کے لیے وہ حرام ہے. اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا تھا تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب شریک ہو جاتے تھے. یعنی اگر مردہ بچہ ہے تو پھر میل بھی کھا سکتا ہے اور فیمیل بھی، لیکن اگر بچہ زندہ ہے تو صرف وہ میل ہی کھائے گا. جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ ان کا پورا پورا بدلہ لے گا. یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی. حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کر دیا. یعنی کوئی علم ان کے پاس نہیں تھا، بلکہ حماقت کی وجہ سے، جاہل پنے کی وجہ سے انہوں نے ان کو قتل کر دیا. اور اللہ نے جو رزق ان کو دے رکھا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر دیا. وہ بہت بری طرح گمراہ ہو گئے اور وہ کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے. یعنی اپنے آپ ہی وہ تقسیم کیا کرتے تھے، اپنے آپ ہی وہ حلال حرام کیا کرتے تھے اور اولادوں کو قتل کیا کرتے تھے. اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار اور ایک دوسرے سے جو ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں. جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو. یعنی کٹائی کا دن آئے اللہ کا حق ادا کرو، یعنی اس میں سے زکوٰۃ نکالو، اور فضول خرچی نہ کرو. یاد رکھو وہ فضول خرچ کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. یہ احکام ہے. اور جو چوپایوں میں سے اللہ نے وہ جانور پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. یقین رکھو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر اتنا رحم کیا، اتنی نعمت ان انسانوں کو دی کہ کچھ چوپائے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تاکہ وہ انسانوں کا بوجھ اٹھا کر ادھر سے ادھر چلیں، جیسے گدھے ہو گئے، کھچر وغیرہ ہو گئے، گھوڑا. اور اسی طرح کچھ چوپائے ایسے ہیں جو زمین سے لگے ہوئے ہیں، رینگنے والے. مویشیوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے. دو نر اور مادہ بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکریوں کی نسل سے.
ذرا ان سے پوچھو کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو کسی علم کی بنیاد پر مجھے جواب دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب میں سے کیا حرام کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ اور اسی طرح اونٹوں کی بھی دو قسمیں ہیں، نر اور مادہ اللہ نے پیدا کی، اور گائے کی بھی دو، اور ان سے کہو کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہیں؟ کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اگر نہیں تو یقیناً نہیں، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ یعنی اگر ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، تو پھر تم اپنی مرضی سے اگر حرام کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے پیغمبر، ان سے کہو جو وہی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو، علاوہ یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر بہت مجبور ہو جائے، جبکہ وہ نہ تو لذت حاصل کرنا چاہتا ہے اور نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھنا چاہتا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر تو ہم نے ہر ناخون والے جانور کو حرام کر دیا، یعنی جس جانور کے ناخن ہوتے تھے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے وہ حرام کر دیے تھے، اور گائیں اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربیاں ہم نے حرام کر دی تھیں، اور البتہ جو چربی ان کی پیٹھ پر یا آنتوں پر لگی ہوں اور جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ الگ تھی، اور ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور وہ پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان پر کیوں حرام کی تھی؟ کیونکہ وہ اپنے اوپر سختیاں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سختیوں کی ان کو سزا دی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے، اب میں ہی تم پر یہ چیزیں حرام کر رہا ہوں، اب ان کو یہ چیزیں کھانی نہیں تھی۔ پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے، اور اس کے عذاب کو مجرموں سے ٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور جن لوگوں نے شرک اپنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یعنی یہ سارا الزام کس پر ڈال دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر، اور کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو ہم صرف اللہ کا ہی کہنا مانتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ ٹھہراتے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اس لیے ہم شرک کرتے ہیں۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح سے رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ تم ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو؟ تم تو جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ گمان کے سوا کچھ نہیں، اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف تم وہمی اندازے لگاتے رہو۔ اے پیغمبر، ان سے کہو ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو زبردستی ہدایت پر لے آتا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر آزمائش کس بات کی ہوتی، پھر امتحان کس بات کا ہوتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی اس لیے نہیں لائے دین پر کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا ٹیسٹ لینا تھا کہ کون ہے جو میری کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر ہی مجھ پر ایمان لے آئے۔ ان سے کہو کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے تو لاؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر یہ خود گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر مانتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلو۔ ان سے کہو آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے حقیقت میں تم پر کون سی باتیں حرام کی، اور وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور غریب اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا۔ یعنی اپنا ابورشن بھی لوگ اس لیے کرواتے تھے غریبی کی وجہ سے بھی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ غریبی کی وجہ سے بھی اپنے اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکنا، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرنا۔ یعنی کسی انسان کا قتل حق کے علاوہ نہ کرنا، اور حق کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہو
تو قصاص کے لیے یعنی قتل کا بدلہ قتل، تب حکومت اس کو سزا دے سکتی ہے، باقی اس کے علاوہ تمہیں قتل نہیں کرنا۔ لوگوں، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ میں آ جائے، ایسے طریقوں سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، اور ناپ تول پورا پورا کیا کرو۔ البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنے ہی قریبی رشتہ دار کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ لوگوں، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ بھی احکام ہے، یعنی یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو کتنی تکلیف آئے گی؟ جتنی جھیلنے کی ہمارے اندر طاقت ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر تکلیف نہیں لائیں گے۔ اور اے پیغمبر، ان سے یہ بھی کہو، یہ میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ لوگوں، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو جائے اور ہر چیز کی تفصیل بیان ہو جائے، اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لائیں۔ کتاب کیوں آتی ہیں؟ تمام نبیوں پر کتابیں کیوں آئیں؟ تاکہ ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اور اسی کی تیاری میں اپنی پوری زندگی نکال دیں۔ زندگی تو ہے ہی امتحان، تو اس میں ہمیں تیاری کرنی ہے۔ کس چیز کی تیاری؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گی تو میں کس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملوں گی، میرے پاس کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دے سکوں، یا میرے پاس کیا ہے جس کے بدلے میں جنت لے سکوں۔ تو ہمیں وہ کام کرنے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے اور ہمیں جنت مل جائے۔ پھر ہم نے اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ کبھی تم یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہ یعنی یہودی اور عیسائیوں پر نازل کی گئی تھی، اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہودی اور عیسائیوں سے بھی زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ لو، پھر تو ہمارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی اور ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکین مکہ کو یہ کتاب کیوں دی؟ تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر ان لوگوں کے پاس تو یہودی اور عیسائیوں کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی ہے، اگر ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوتی تو ہم ان سے کہیں زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن دیا۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے، کیونکہ وہ برابر منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تمہارا پروردگار خود آ جائے، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آ گئی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو۔ یہاں مراد قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب انسان کے پاس قیامت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور موت کے وقت بھی جب غیب کی باتیں نظر آنے لگتی ہیں، چھپی ہوئی باتیں نظر آنے لگتی ہیں، تو اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یا جب قیامت آ جائے گی اور جب سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس وقت بھی ایمان لائیں گے، تب بھی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایمان لانے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب بن دیکھے اللہ پر ایمان لایا جائے۔ یا موت کے وقت جب فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، موت کے وقت شیطان، شیاطین اور فرشتے ہر کوئی نظر آنے لگتا ہے، اس وقت بھی انسان چاہتا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے، تب بھی اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان لوگوں سے کہہ دو کہ اچھا انتظار کرو، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر، یقین جانو جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا، یعنی جو فرقوں میں بٹ گئے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ استغفر اللہ۔ اس آیت کو انڈر لائن کر لیں، کتنی سخت آیت ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے، الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، ان سے الگ ہو جاؤ۔ اس لیے آج سے اس بات کا عہد کر لیں کہ انشاءاللہ جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اس پر ضرور عمل کریں گے، اور کبھی اپنے آپ کو اپنے نام کے آگے مسلمان کے علاوہ کوئی اور نام نہیں لگائیں گے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہمیں صرف اور صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے۔
ایسا نہ ہو کہ رسول ہم سے اپنا تعلق توڑ دے۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ الحمدللہ، یعنی کوئی اگر ایک نیکی کرے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ اس کے بدلے 10 گنا زیادہ ثواب اس کو دیں گے۔ اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اس ایک بدی کی سزا دی جائے گی، یعنی اس کی پکڑ صرف اس ایک گناہ پر ایک ہی بار پکڑ ہوگی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اے پیغمبر کہہ دو، میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے سیدھے راستے پر لگا دیا ہے جو کجی سے پاک دین ہے، یعنی ٹیڑھے پن سے پاک دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین، جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کیا ہوا تھا، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دو، بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ اپلائی کرنا ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، میری نماز صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ چاہے تو اس کو لکھ کر رکھ لو اپنے پاس تاکہ صبح شام اس آیت پر نظر پڑتی رہے کہ صرف میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکا دینے والا ہوں۔ کہہ دو، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے؟ اور جو شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں، خود اسی پر پڑتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے کوئی کمائی کی، چاہے اچھی کمائی کی یا بری کمائی کی، اس کا انجام کیا ہوگا ہمارے ہی اوپر آ کر پڑے گا، چاہے اچھا تو جنت، برا ہے تو پھر جہنم۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کہنے پر تم گناہ کا کام کر لو، میرے کہنے پر تم اس اسلام کو چھوڑ دو یا نماز چھوڑ دو یا روزے چھوڑ دو، تو اس کا گناہ وہ بھی اٹھائے گا جس نے کہا ہے، اور وہ بھی اٹھائے گا جو نیک کام سے رک گیا۔ یعنی ہر کوئی اپنے اپنے کیے کا بوجھ ضرور اٹھائے گا۔ پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا کی تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے درجوں میں بلندی کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس میں آزمائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ نعمت دیتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور کسی کو کم نعمت دیتے ہیں اس کو بھی آزماتے ہیں، کسی کو مالدار بناتے ہیں، کسی کو غریب بناتے ہیں، کسی کو بیمار بنا دیتے ہیں۔ ہر ایک کی آزمائش اپنی الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ کیونکہ کفار کبھی کبھی مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے مذہب کو اپنا لو، اگر کوئی عذاب ہوا تو تمہارے حصے کا عذاب ہم اپنے سر لے لیں گے، اور آگے بھی وہ یہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہر کسی کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ الحمدللہ، آپ کی سورہ انعام پوری ہوئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔